السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں ایک اور نئی ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے کیڈسف کیپسول کے بارے میں۔ کیڈسف کیپسول کی 3 اقسام ہیں: کیڈسف کیپسول، کیڈسف ٹیبلٹ اور کیڈسف سسپینشن۔ آج ہم بات کریں گے کیڈسف کیپسول کے بارے میں۔ کیڈسف کیپسول ایک اینٹی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ RTI یعنی ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی سانس کی نالی میں انفیکشن، گلے کی نالی میں انفیکشن ہے۔ ان تمام انفیکشن کو RTI ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ ان انفیکشن کے لیے یہ کیپسول استعمال کرنا بہت مفید ہے، اور جب زکام اور نمونیا شدید ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جب ہمارے جسم یعنی کہ گلے میں بلغمی کھانسی ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی کیڈسف کیپسول استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ گلے میں خارش کے ہونے کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کان کے اندرونی حصے میں انفیکشن ہونے کی صورت میں بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کان میں ہونے والے ریشے کو خشک کرنے میں بھی بہت مدد دیتے ہیں۔ یہ کیپسول نمونیا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیپسول پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیڈسف کیپسول کو مختلف سکن انفیکشن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے کیڈسف کیپسول کے فائدے، اور ہم جانتے ہیں اس کے نقصانات۔ کیڈسف کیپسول کے نقصانات میں سر درد، چکر آنا، متلی، الٹی، پیٹ کا خراب ہونا، بد ہضمی ہونا، معدے میں جلن ہونا، منہ کا خشک ہونا ہے، جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں۔ اس کیپسول کو دن میں اس کیپسول کو دن میں کھانا کھانے کے بعد 1 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کن صورتحال میں اس کیپسول کو استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کیپسول کو شدید دست ہونے کی صورت میں بھی ممنوع ہے۔ حاملہ خواتین استعمال نہ کریں، دودھ پلاتی ہوئی عورتیں نہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ گردے کے مریض استعمال نہ کریں۔ استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کے مشورے پر استعمال کریں، اور ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔